السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کھلنا ٹیسٹ میں بلے بازوں کے بلے کھلے ہیں اور اب بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کے بلے بازوں کے بعد خوب رن سمیٹے ہیں۔ آج جب چوتھے روز کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا تو صرف 23 رنز پیچھے ہے بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے ان رن سے جو برت رہی تھی۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں 628 رن سکور کیے اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ 628 رنز کے جواب میں بنگلہ دیش کو جو آج انہوں نے رن سکور کیے ہیں انہوں نے 273 رن سکور کیے ہیں اور کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کے بلے بازوں نے، دونوں اوپننگ بلے بازوں نے سینچریاں، ناٹ آؤٹ سینچریاں سکور کی ہیں۔ تمیم اقبال نے 138 رن سکور کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امر القیس نے سکور کیے ہیں 132 رنز۔ 183 گیندوں کا سامنا کیا تمیم اقبال نے، 185 گیندوں کا سامنا کیا امر القیس نے۔ یوں یہ دونوں بلے باز ناٹ آؤٹ ہیں اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے آج انہوں نے بنگلہ دیش کی ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں۔ پاکستان کے تمام گیند باز مکمل طور پر ناکام رہے، کوئی بھی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 61 اوورز کا جو آج کھیل ہوا اس میں حاوی رہے بنگلہ دیش کے بلے باز اور میزبان ٹیم نے بھرپور طریقے سے اس بیٹنگ پچ کا فائدہ اٹھایا جس میں پاکستان نے 628 رن سکور کیے تھے۔ جنید خان، ذوالفقار بابر، محمد حفیظ، وہاب ریاض اور یاسر شاہ، یہ تمام گیند باز جنہوں نے آج بولنگ کی وہ کوئی بھی وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 8 اوورز جنید خان نے کیے، ذوالفقار بابر نے 16 اوورز کیے، محمد حفیظ نے 9 اوورز کیے، 46 رنز ان کو ہوئے، 60 رنز ذوالفقار بابر کو ہوئے تھے اور 8 اوور میں 44 رنز جنید خان کی بولنگ پر بنے تھے۔ وہاب ریاض کے 13 اوورز میں صرف 2 میڈن تھے اور 57 رن سکور کیے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ صرف وہاب ریاض ہی میڈن اوور پھینکنے میں کامیاب رہے ہیں، باقی کوئی بھی گیند باز کوئی بھی میڈن اوور نہیں پھینک سکا۔ یاسر شاہ نے 15 اوورز میں 67 رنز دیے اور یہ بھی وکٹ لیس رہے، کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ یوں پاکستان نے ایک بڑی لیڈ لینے کے بعد جو اس میچ کو نتیجہ خیز یہ دلچسپ بنانے کا یا پھر میچ جیتنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا وہ اب کسی حد تک ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کل آخری دن ہے کھیل کا، کس طرح سے نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ اب اس ٹیسٹ میچ کے ڈرا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرف سے ڈرا بھی کسی کامیابی سے کم نہیں ہوگا۔ چوتھے دن کے کھیل پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب کرکٹ کامنٹیٹر راجہ اسد علی خان صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپورٹس اینالسٹ طارق منیر بٹ۔ طارق صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کامنٹری کا ایک بہت معروف نام، کرکٹ کی چلتی پھرتی تاریخ، محمد ادریس صاحب۔ ادریس صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں 90 کی دہائی میں قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے والے ٹیسٹ فاسٹ بولر عامر نذیر۔ عامر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ اسد علی خان صاحب، 273 رنز، کوئی وکٹ نہیں، ٹیسٹ میچ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے بظاہر تو وہ ٹیسٹ میچ اس طرف جا رہا ہے جس طرف بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ جائے۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز جو ہے وداؤٹ کرٹیسائزنگ پاکستانی بالرز، ایک چیز میں نے جو بڑی حیران کن حد تک دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عامر نذیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے شاٹس لگ رہی تھی، یعنی یہ لگ رہی ہے، یہ لگ رہی ہے، یہ لگ رہی ہے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے کوئی ایری فیری شاٹ نہیں لگائی اور باقی جہاں میرٹ پر انہوں نے مارا ہے 100% میٹ آف دا بیٹ سٹروک لگا ہے اور چوکا یہ چھکا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں لگتا ہے کہ بالکل پلیسڈ وکٹ تھی اور بڑا آسان ہو گیا ان کے لیے رنز کے انبار کھڑے کرنا، اور جس طریقے سے انہوں نے مارا ہے، ہر گیند کو ہٹ کیا ہے اور رنز بنائے ہیں کنسسٹنسی سے، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن رائے صاحب 4.47 کا آج رن اوسط رہا ہے، انہوں نے رنز تیز کیے، کوئی گیند نہ ان ایکسپیکٹڈ اوپر آئی ہے، نہ نیچے گئی ہے، نہ سپن ہوئی ہے۔ اچھا یہ کرکٹ میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات وکٹ حیرت انگیز حد تک اپنی جو ساخت ہے اور اپنی جو حیثیت ہے وہ بدل لیتی ہے۔ ایسے ہی ہوا کل جب ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی تھے اس میں ہوسٹ کر رہے تھے، تو آپ نے جب سوال پوچھے تو ہم نے بتایا، علی ضیابی اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان نے جو کر لیا ہے یہ ایک وننگ پوزیشن ہے پاکستان کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بڑے شاندار ڈرا کی طرف گامزن ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ پاکستان کی اس صورتحال میں آپ اپریشیٹ کریں گے کہ جو ون ڈے میں پاکستان کی کپتانی تھی اظہر علی کی، یہ T20 میں وہ بری نہیں تھی کیونکہ حالات اسی قسم کے تھے۔ ٹھیک ہے ادریس صاحب، آپ ٹیسٹ میچ کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی کارکردگی کو آپ کے خیال میں بنگلہ دیش نے تو حیران کر دیا ہے اور حیران ہی نہیں پریشان بھی کر دیا ہے سب کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک ٹیم 628 رن 620 رن بناتی ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس توازن سے تمام بیٹسمین کھیل رہے ہیں۔
ٹھیک. اور جو آ رہا ہے وہ مطلب کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا ہے بنگلہ دیش کے بالروں کے. تو ایک بات تو یہ بالکل عیاں اور صاف نظر آئی کہ اس وکٹ پر کوئی آدمی اگر بڑی غلطی کرے گا تبھی آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ جو تعاون حاصل ہوا یعنی پاکستان کے بیٹسمینوں کے بھی کیچ چھوٹے, ٹھیک ہے. حفیظ کے بھی چھوٹے, اظہر علی کے بھی چھوٹے, یعنی کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے جس نے 100 رن بنایا. یعنی 224 تو حفیظ کر گیا, پھر 83-1, 83-1, 81-1, 50-1, یعنی سب نے پوری باریاں لی. تو جب یہ باری لے رہے تھے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش کی پہلی اننگز 332 رن پہ ختم ہو گئی. اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ یکدم سے پاکستان کو 28 رن پہ مطلب 28 رن پہ 5 وکٹیں 6 وکٹیں مل گئی. لیکن اب جب یہ پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا اور جب پہلی بھی اننگ کی مجھے بات کرنی ہے, جب آپ نے 336 رن پہ انہیں آؤٹ کر لیا 32 پہ, تو آپ ہمارے مطلب کوچ وغیرہ کا رویہ دیکھیے, یعنی مشتاق احمد صاحب کے بیانات دیکھیے کہ کیا قیامت انہوں نے ڈھا دی ہے سمجھا کے بالروں کو کہ کس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کی ایک وکٹ کو لپیٹ دیا اور یہ ہوا. اور اب پاکستان کے مطلب اگر پاکستان ہرا دیکھ رہا ہے یا اچھا آگے ہونے والا ہے تو اس میں کوئی کلام نہیں. یہ آپ کے سامنے. ٹھیک. یہ ہمارے جو بالنگ کوچ ہیں جناب مشتاق احمد لے لیں, وقار یونس صاحب کا تو کوئی جواب ویسے ہی نہیں ہے, اور جس کی بھی آپ ذکر بات کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے, جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے لیڈ لے لی ہے 296 رن کی پاکستان نے, تو وہ اسی خواب میں تھے کہ یہ اب 300 مطلب کے اندر پھر آؤٹ کر لیں گے اور 2-4-10 رن یا 50 رن کے لیے پاکستان بیٹنگ کے لیے جائے گا اور سہولت سے میچ جیت لے گا. ٹھیک ہے. پر آج کیا ہوا؟ وہ کہاں گئی ساری کوچنگ, وہ کہاں گئے سارے بالر, وکٹ وہی ہے, پلیئر وہی ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ ان کی مطلب صلاحیت کتنی ہے, کتنی عمدگی سے, جیسے راجہ صاحب نے بتایا یا عامر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے تمام گیندوں کو میرٹ کے حساب سے کھیلا. حالانکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی صاحب, جو ٹیم 250 یا 300 کے قریب مطلب دباؤ میں خسارے میں جاتی ہے عوام میں ہو, تو اس کا عموماً یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں سوچ تھی. کل میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ یہ جس طرح بنگلہ دیش پھنس گئی ہے اس میں سے اس کا نکلنا جو ہے ناممکن ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھیے کرکٹ کیا چیز ہے. آج جتنی تنظیم سے, صلاحیت سے, عمدگی سے سنبھال کے انہوں نے میرٹ پہ تمام گیندوں کو کھیلا. 3 چھکے ایک نے لگائے, 4 ایک نے لگائے, جی, لیکن چوکوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے, سنگلز اور ڈبل کی دیکھ لیجئے. بالکل ٹھیک. میڈن صرف ایک کھیلے, دو میڈن کھیلے صرف, وہ وہاب کے 2 میڈن ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. اچھا عامر نذیر صاحب, ٹھیک, آپ کے خیال میں آج ادریس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے وہ جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بھی ناکام ہوا ہے, کوئی پلاننگ نہیں تھی اور بڑے ایزیلی سکور ہوئے ہیں پورے اننگز میں. اس میں 13 چوکے تمیم اقبال کے ہیں, 15 امر القیس کے ہیں اور 4 چھکے تمیم کے ہیں اور 3 چھکے امر القیس کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ صاحب, جب ہم فرسٹ ڈے میچ شروع ہوا تھا تو پاکستان نے ٹاس لوز کر دیا تو بنگلہ دیش نے باری لی تھی. ہوم گراؤنڈ ہے, فائدہ اٹھانا چاہیے, اٹھایا بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں گے فرسٹ ڈے بنگلہ دیش کی ٹیم 227 رنز کر کے ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ ڈے آتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے 332 پہ, اننگ ان کی ختم ہو جاتی ہے. اور رن ریٹ جو آپ بتا رہے تھے شروع میں اپنے پروگرام میں کہ 2 پوائنٹ سم تھنگ کا تھا پہلے دن. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان کی باری آتی ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ 3rd یا 4th ڈے وکٹ میں ٹرن کرے گا, ڈے 1 میں بنگلہ دیش نے 236 کیا, ہاں جی, اور سیکنڈ ڈے 332 پہ آؤٹ ہو گئے نا. ٹھیک ہے. جب پاکستان بڑی باتیں کر رہے تھے, میں بھی بڑی باتیں کر رہا تھا جی وکٹ ٹرن ہوگا, یہ ہوتا تھا, مگر یار یہ کمال ہی ہو گیا. یعنی کہ وکٹ ایسا بہیو کر گئی ہے, اور تمام جو انالیسس تھے جو اس پہ جو ہم کہہ رہے تھے یہ ہوگا, وہ نہیں ہوا. اور یہ میں کریڈٹ پھر بھی بنگلہ دیش کی کرکٹ کو دوں گا, وہ کیونکہ انہوں نے ایک اپنا ہوم پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کی ویکنس کو ہم جانتے ہیں, یہ کہاں سے ڈسٹرائے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور کہاں ہم کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آج اگر ہم دیکھ لیں پاکستان 293 لی ہے,
یہ چھوٹی موٹی لیڈ نہیں ہوتی کسی بھی نیشن کے خلاف جب کھیلتے ہو. مگر آپ دیکھیں اس کا کم بیک دیکھیں بنگلہ دیش کی بیٹسمینوں کا, انہوں نے 238 رنز بنا لیے ہیں اور کوئی وکٹ نہیں ہے. یہ المیہ ہے, یعنی کہ آج ان کا رن ریٹ بھی 4 پوائنٹ سم تھنگ کا ہے. آپ یہ بھی چیز چیک کریں, یعنی کہ ہم نے اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ڈے اور 4 ڈے میں بولنگ ہم نے کیا معیار رہا, یعنی کہ آج ہم نے بولنگ گندی کی ہے اور ان کے بیٹسمین پہلے دن سے چوتھے دن میں بہتر کھیلے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب, ایک بیٹسمین 14 چوکے لگاتا ہے, ایک بیٹسمین 15 چوکے لگاتا ہے, 3 چھکے لگاتا ہے, 4 چوکے لگاتا ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے کس چینل میں بولنگ کی ہے جو آزاد نہ شاٹ وہ کھیلے ہیں. میں کہتا ہوں ٹوٹلی آج, اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں, آج جو ہمارے مصباح الحق صاحب نے جو کیپٹنسی کی ہے نا, مجھے وہ بھی تھوڑے ویک لگے ہیں. وہ اس لیے کہ یار آپ جنید خان کو اوپن کروا رہے ہو, بولنگ کروا رہے ہو, اس کے بعد ذوالفقار بابر کو لے آئے, پھر آپ جناب حفیظ کو لے آئے, اب جنید خان کو آپ وہاب ریاض کو کہاں پہ لے کے آ رہے نیچے. اور حالانکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اوور میں کس طرح سے بال اس کا سوئنگ ہوا ہے, نیا بال اس کا. میں کہہ رہا ہوں یار یہ المیہ ہے کہ یار ہم نے وکٹیں لینی ہے, ہم نے ان کو سیٹ نہیں کروانا. آپ نے ایک طرف سے جنید خان کو لگا دیا, دوسری طرف آپ نے جناب اس کو بابر کو لگا دیا. بیٹسمین جب نیا آتا ہے حافظ صاحب, نیا بال ہمیشہ ہر بیٹسمین کے لیے تنگ کرتا ہے, 5 سے 10 اوور کرتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کیپٹن سے بھی آپ ویکنس رہی ہے. اچھا, آپ کے خیال میں نیا گیند جنید خان کو کروا کے لمبا کروانا چاہیے تھا تھوڑا, اور اس کے ساتھ وہاب کو لگانا چاہیے تھا یار. فاسٹ بولر کائے کے لیے ہوتے ہیں, نیچے وہ ٹیل انڈوں کو بولنگ تو نہیں لگانے, ہم نے اوپر سے وکٹیں لینی تھی. وہاب میں کوالٹی تھی, یہاں تو آپ کہتے ہیں جی وہاب کو فارغ بولر ہے, اس کو نکال دیں. مگر میں کہتا ہوں کیپٹنسی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا. میں کل آپ سے بات کرتا, پلان بنا کے وقاص کو اندر بھیجنا چاہیے. مجھے تو نہیں, آج ان کا کوئی پلان نظر نہیں ہے, یعنی کہ فری مائنڈ کھیل لو. نہیں, ایک مصباح کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہ سپنرز کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے پھر جو کپتان کی پلاننگ ہے وہ زیادہ گراؤنڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے نسبتاً کوچ. میرے خیال سے مصباح کو یہی پتا ہے کہ میں دبئی میں کھیل رہا ہوں, میرے خیال سے اس کو یہی پتا ہے میں ابو ظبی میں کھیل رہا ہوں, اور بھائی نہیں, یہ بنگلہ دیش ہے اور یہاں شیخ نہیں نظر آ رہے. اور یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ میچ جیت رہے ہیں تو پھر آپ بڑے کوشش بھی ہونا چاہیے, آپ کو بڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے, اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے, کچھ ویسا نہ ہو جائے. لیکن اب ہم سب بھی یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جو کپتان ہے. حافظ صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے جس طرح اپنی ٹیم کو سپورٹ کی ہے, انہیں انعامات دیے ہیں, انہیں بیک اپ کیا پلیئروں کو, ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. کوچ کو جیسے ہمارے ہاں بھی کیسے بھائی, ابھی تو آپ دیکھیے ابھی کیا ہوا, ابھی ظبی اس پہ ابھی ٹیم واپس نہیں پہنچی, آخری 4 ون ڈے ہار گئے, 20 ہار گئے, لیکن 25 لاکھ ایک کو 10 لاکھ ایک کو انعام اناؤنس ہو گیا. یہ کام بہت اچھا یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمارے ہاں بھی اس کی بڑی ہوتا ہے جی, بڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو بغیر کچھ کیے ہوئے انعام. بنگلہ دیشی کرکٹ کا اور ہماری کرکٹ کا زمین آسمان کا فرق, بنگلہ دیش کی کرکٹ کا ہماری کرکٹ کا زمین آسمان کا فرق ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اپنے مہمانوں سے, ماہرین سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ویورز, ہم بات کر رہے ہیں کھولنا ٹیسٹ اور پاکستان ٹیم کے چوتھے دن کے کھیل کے حوالے سے. پاکستان کے آج گیند بازوں نے مکمل طور پر وہ ناکام رہے, بے بس رہے اور حاوی رہا کھیل پر بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیش کے بلے بازوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً آج بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر خوشی کا سماں ہوگا. پورے بنگلہ دیش میں یہ پوری سیریز ان کے لیے خوشیاں ہی لے کر آئی ہے. جس طرح سے انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ سلوک کیا ہے کھیل کے میدان میں اور کھیل کے میدان سے باہر بھی, تو وہ یقیناً ان کے ایک پورے کلچر کو, ان کی پوری قوم کو وہ اس کی عکاسی کرتا ہے جو وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف اچھی اور عمدہ کارکردگی کے بعد اس کو جس طرح سے اس کی خوشی منا رہے ہیں, وہ یقیناً آج بھی ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا. طارق بٹ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آج مصباح کی کپتانی میں بھی ذرا وہ دمخم نہیں تھا, ان کو آل آؤٹ جانا چاہیے تھا اپنے فاسٹ بولرز کے ساتھ؟ بالکل جی, آج انہوں نے فاسٹ بولر کا صحیح استعمال نہیں کیا. کرکٹ میں آپ دیکھیں 275 سے زیادہ لیڈ آپ لے رہی ہیں, 296 رنز کی لیڈ ہے, 296. تو آپ کو اپنی بیسٹ پلیئر کے ساتھ فاسٹ بولر کے ساتھ جانا چاہیے تھا جیسے ادریس صاحب نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مصباح الحق نے سپنر کا لے کے یہ کہ شاید وکٹ زیادہ سپنر کو مدد کرے گی, اس لیے انہوں نے ان سے نئے گیند سے چلے گئے اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اٹیک کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے کیا نہیں اٹیک کیا. ادریس صاحب, آپ کے خیال میں بھی جو عامر نے کہا کہ مصباح کی کپتانی میں آج وہ جان نظر نہیں آئی, ان کو اٹیک کرنا چاہیے تھا تیز گیند بازوں کے ساتھ؟ ایک ٹیم کو جس کے پاس 296 کا مارجن ہے, جس پہ آپ اننگ ڈیفیٹ آپ کو دینی چاہیے, مطلب کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا, اور آپ کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے اور بالکل کسبل کے ساتھ آپ جائیں
جو آپ کا مین اٹیک ہے وہ اس کا اٹیک کریں، کیونکہ آپ نے اگر فاسٹ بالر کے ذریعے نئی گیند سے اس وکٹ پہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل کے آؤٹ نہیں کیا تو پھر وہ ہوگا جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ اب ان کے 273 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سپیس دیا ان کو آج. بالکل دیا اور وہ مطلب یہ کہ پتہ نہیں کون سے حساب کتاب میں یہ رہتے ہیں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ اس طرح کر لیں تو شاید یہ ہو جائے گا. کچھ مشتاق احمد صاحب کام آئے ہوں گے جو ان کے بالنگ کے اچھے، جنہوں نے آگے بڑھ کے کہا ہوگا کہ تسی دیکھا کہ ہم نے اسپنر کے ذریعے 6 وکٹیں پہلی اننگ میں حاصل کر دی، فوراً ہی ان کو اسپنرز کو لگا کر اور اس بنگلہ دیش کی کرکٹ اٹھا دے. پر وہ یہ کیوں بھول رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو پلیئر ہیں دے آر مچ بیٹر ٹو پلینگ اسپن بالنگ دین فاسٹ بالنگ. ٹھیک ہے آپ کے سامنے انہوں نے خوب کھیلا اور جب وہ سارے دباؤ سے وہ باہر نکل گئے تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ 628 رن بنا سکتے ہیں 620 رن تو ہماری صلاحیت یہ ہے کہ آج میچ ختم ہونے تک ہم نے 273 رن بنایا اور ہمارا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں. اور انہوں نے 61 اوورز میں 4.5 سے زائد ان کا تقریباً 4.5 رن اوسط ان کا بنتا ہے. عمران صاحب اگر بنگلہ دیش آج اس وقت یہ کہے کہ ہم نے یہ میچ جیت لیا ہے تو برا نہ مانے گا، اس وجہ کہ یہ ڈرا کرنا جو ہے بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اتنی لیڈ دینے کے بعد. لیکن کتنی بڑی لیڈ 296 کی لیڈ اور 2 دن کا کھیل باقی، ڈیڑھ دن کا کھیل باقی. ہم نے ان کو دیے ہیں 5 سیشن دیے نا ہمیں، 5 سیشن اور اس 5 سیشن میں وہ ڈومینیٹ کریں گے پاکستان کو. اب یہاں پہ تو یہ نظر آیا نا وہ نکل کے دے رہے تھے نا، ادھر ڈسیو کرنے کی کوشش کریں یا آپ ٹو دی لائن آف دی لیگ سٹمپ گیند کریں، آپ ان کے رنز کو کنٹین کریں. اچھا وہ دیکھیں اس نیت سے آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے بڑا ایگریسو اپروچ رکھنی ہے. دیکھیں انہوں نے ہمارے فاسٹ بالوں کو بھی نکل کے آف سائڈ آف سٹمپ اوپر لافٹڈ شاٹ بھی ماری ہیں، ڈرائیوز بھی ماری ہیں، کٹس بھی ماری ہیں، ہر قسم کی وہ شاٹس کھیل لیتے. تو ایسی سچویشن میں بھی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں آپ رنز کو کنٹین کر لیتے ہیں. یا اس پہلے اوور کے بعد آپ نے اسپنر لگا دیا نہیں آپ ذرا ریپلیز دیکھیں جتنی بھی ہائی لائٹس، زیادہ تر جتنے بھی شاٹس ہیں جتنی بھی شاٹس ہیں وہ ساری آف سائڈ آف سٹمپ گیندوں پہ لگی ہیں. نہیں آپ یہ دیکھیں عمران صاحب روکنا کیا پاکستان نے اننگ ڈکلیئر کی؟ یہ بتائیں وہ آؤٹ ہوئے نہیں کیا نا. جو اگر آپ کھیل رہے ہوتے تو آپ اب تک کھیل رہے ہوتے. آپ تو اتنے ڈیفینسو ہیں کہ آپ اگر آؤٹ نہ ہوتے تو آپ لنچ تک تو آپ نے یقینی کھیلنا تھا. ٹھیک ہے کہ میں نے حنیف محمد صاحب کا بیان جو یہ کر لیتے پھر اس میں انہوں نے کہا کہ 350 کی لیڈ سے اچھا ایسی سچویشن میں ڈکلیئر نہ کریں. ادریس بھائی ایسی سچویشن میں سارا نزلہ جو ہے نا ہم کرکٹرز پہ سے اٹھا کے یا تو کرکٹ بورڈ پہ ڈال دیتے ہیں یا کوچنگ سٹاف پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا یہ پروفیشنل ہے اور یہ فرسٹ کلاس بھی کھیل چکے ہیں، یہ انٹرنیشنل بھی کھیل چکے ہیں، ٹورز بھی کر چکے ہیں. تھوڑا اپنا مائنڈ بھی بالرز کو اپلائی کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہیے. پیچھے سے نیچے ریموٹ کنٹرول میری بات تو سن لینا، میں وہی تو بات کر رہا ہوں. میں بھی جب فاسٹ بولر تھا مجھے بھی پلان ہوتا تھا، میری بھی سوچ عقل ہوتی تھی کہ یار یہ وکٹ بیٹنگ ہے، لیکن اس کو گین ملے گا تو وہ پلان ملے گا. آپ اس کو دیکھیں کہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اور دیکھیں ایسی وکٹ کے اوپر نا میں کہتا ہوں سب سے آسان ہوتا ہے آؤٹ کرنا. آپ ایک سائڈ پہ فیلڈ کھڑی کر لیں، 3 سلپیں رکھ لیں، آپ بیٹسمین نے سائیکی کو تباہ کریں. وہ یار یہ کیا، یہ تو بیٹنگ ٹریک، اس نے 3 سلپیں رکھ لی ہیں، ایک گلی رکھ لی ہے، ایک کور رکھ لی ہے، یہ کیا کر رہا ہے. آپ اس کو 2 چوکے کھا لیں کوئی بات نہیں، ایریا ہٹ کریں. آپ نے 300 کی لیڈ لی ہوئی ہے راجہ بھائی، 300 کم نہیں ہوتا. عامر بھائی آپ نے صحیح کہا کہ یہ کپتان صاحب نے سمجھا کہ ہم دبئی میں کھیل رہے ہیں، دبئی میں کھیل رہے ہیں. تو یہ بیہیویئر وہاں کا. ادریس صاحب یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید راجہ اسد علی خان صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. لگ رہا ہے مجھے یہ تو نہیں. جب کرکٹ کی بات کرو، جب کرکٹ کی بات کرو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کی بات نہیں. میں بتاتا ہوں ہر پلیئر جو ہے، ہر پلیئر جو ہے وہ پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں. میں نہ کبھی کرکٹ بورڈ کے دفتر گیا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے. آج تو مجھے ان کے نہیں. اب دیکھیں اب مجھے بتائیں ہر کھلاڑی جو ہے نا اپنی ٹیم میں شمولیت کا ذمہ دار جیسے خود ہوتا ہے نا، پرفارمنس کا ذمہ دار بھی وہ خود ٹیم میں ہوتا ہے. شمولیت کا کھلاڑی ذمہ دار خود ہوتا ظاہر نہیں آپ کا مطلب سفارشی ہوتے ہیں سارے. کون سے یاری دوستی نبھائی آن دا بیسس آف پرفارمنس. نہیں دیکھیں ایسی بات بھی نہ کریں. اگر آپ کبھی ٹیم میں نہ آتے پاکستان کی ٹیم میں، اگر پاکستان میں ٹیلنٹ کی اتنی بھی ناقدری ہوتی، لیکن آپ بیلٹ پہ آئے تھے نا. ٹیلنٹ کی ناقدری کی بات نہیں ہے. میں تو اللہ بھی وسیم اکرم کی کتنی سفارش تھی، سلیم بلے کی کتنی سفارش تھی، قادر کی کتنی سفارش تھی. ٹیلنٹ پہ آئے ہیں. ایک منٹ
آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 93 کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. یہ بتاؤ اب آ جائیں. اس کی گرین دیکھ لیں, اب دیکھ لیں آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان میں کرکٹ روح پہ تھی. پچھلے 15 سال کی بات کر رہے ہیں. کتنے سے بہت سارے اس وقت کتنے بہترین وسائل تھے. اب جو وسائل ہیں سر اس میں وسائل نہیں تھے, مگر اس میں وسائل نہیں تھے, لوگ کرکٹ کے شدائی تھے. آپ سے جب آپ آئے, جیتے دیکھ لیں, جب آپ آئے تھے کتنے پلیئرز فاسٹ بالر اس وقت ہمارے انٹرنیشنل ہورائزن پہ تھے بتائیں. آپ سے پہلے جب آپ خود آئے اس وقت سارے سٹار ہی تھے. میں جب حافظ صاحب کی ایک تصویر ہے میں بھیجی ہوئی ہے, دکھا دیں اگر یہ یقین مانے. وقار یونس, وسیم اکرم, عاقب جوید, عطا الرحمان. آپ کو سفارش کی ضرورت پڑی؟ مجھے سفارش کی ضرورت ہے. بات کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے. آج کا تو آپ نام ہی نہ لینا. ہم بات آج کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو پلیئر ٹیم میں آ گیا وہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ آپ کے 11 کے 11 سفارش کی ہیں. نہیں یہ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اب مجھے بتائیں, سفارش سے مراد نہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. بات بڑے سمپل سے کریں کہ بھائی جو بھی بالر مطلب اس میں منتخب ہوا ہے وہ کرے کیا جب ریاض موجود ہے. بات بتاؤں کیا ہے ادریس بھائی, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اب جتنے بھی کرکٹ کے پروگرام ہوتے ہیں نا وہ سارے اختلافی نکات, اختلافی موضوعات پر ہوتے ہیں. نہیں واٹ ایور از ہیپننگ, نہیں میں جو بات کر رہا ہوں آپ یہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نہیں میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جو 11 کے 11 پلیئر ہیں. معذرت کے ساتھ آپ ادیب بھائی سے نہ کریں اس طرح کی باتیں. وہ جو بات کریں آپ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز. وہ ہمارے سینے, میں آج بڑا خوش ہوں کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ لیجنڈ ہے سر, اپنے وقت کے ان سے سیکھیں اور ان سے بحث نہ کریں. وہ باتیں کر رہے ہیں جو حقیقت ہے, جو ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا. جب گیند ملے ہی نا تو بولر کرے گیا, تو وہ کرے کیا. اور آپ ٹیلنٹ میں سلیکٹ ہوئے بھی بالکل آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ جا رہے ہیں 300 کی آپ کا لیڈ ہے, اٹیک دم. سر آپ بتائیں کتنا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اٹ از آل رائٹ, صحیح بالوں کو استعمال کریں اٹیک میں, یہ ضرورت تھی. بہرحال اب جو کچھ ایک نفسیات ہے راجہ صاحب. میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو لوگ مصباح کے ساتھ کھیلے ہیں, جنہوں نے مصباح کے ساتھ ڈیل کیا ہے, جنہوں نے مصباح کے ساتھ بیٹھ کے ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں, جنہوں نے مصباح کے ساتھ جو ٹیم مینجمنٹ میں رہے ہیں, جو اس کے کولیگز رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں سارے کے سارے کہ مصباح کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے سپنرز ہی بچا سکتے ہیں, میں نے سپنرز کے اوپر زیادہ انحصار کرنا ہے. آپ پچھلی ساری 2 ڈھائی 3 سال کی کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب کپتان ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو بڑی شاندار فتوحات سے سر اس کی بات ہم کریں گے ہر جگہ پر. تو پھر اس کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں. جب وہ ان کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے تو پھر ان کو تو پھر کامیابی جیتا ہوا آج آپ نے ڈرا کروا دیا, ہم اس کی بات ہی نہ کریں. ایکسیپشنز آر دیئر. ان کے پاس سعید اجمل جیسا سپنر بھی تھا جو ایک کوالٹی بولر تھا. اب آپ کے پاس اس عبد الرحمان نہیں ہے نا جی. ہاں آپ نے ان کے ذریعے پچھلے دیکھے نا, آپ نے یو اے میں کتنے میچ کیا. میرا یہ خیال ہے آپ نے سپرنٹ دیکھا جس طرح لگایا 1-2 مرتبہ ذوالفقار بابر بال کے پیچھے. دیکھیں آپ یار بہت چھوڑ دیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کرکٹ زیادہ اچھی کھیلے ہیں. ادریس صاحب آپ نے سپرنٹ لگاتے دیکھا, بھاگتے ہوئے دیکھا. میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ میرے آگے تو پردہ سا آ جاتا جب میں ایسی کیا کہوں میں. وہ راجہ صاحب کہیں گے بھائی یہ بہت خراب بول رہے ہیں, تو یہ سمجھیے کہ پردہ ہی ہے. پردہ ہی نہیں, اچھی بات ہے. یہ آپ نے کہا ہوا ہے ادریس صاحب کو کہ نہیں جی کچھ ایسی بات نہیں. بالکل نہیں کہا. ادریس بھائی ایک اور چیز ہے, آپ نے تعارف میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کرکٹ کمنٹیٹرز کلب آف پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو میں تو ویسے ہی بلحاظ عہدہ بھی ان کے آگے بات نہیں کر سکتا. اچھا جی ادریس صاحب, پاکستان اس میچ پہ اب 5واں دن ہے, کچھ ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے بظاہر اس میں یہ کہ آپ بہت زیادہ اگر بات کریں تو پاکستان کے لیے سامنے خرابی نظر آ رہی. اچھائی کی تو کوئی امید ہے نہیں اس ٹیسٹ میں. ہاں مطلب اگر ہو سکتی ہے تو وہ خرابی ہو سکتی ہے, بھلائی کا کوئی کام باقی. پاکستان ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 رنز کے اندر بنگلہ دیش کو آؤٹ کر لے. یہ آپ کو جادو کرنے والے 273 پہ ان کا سر کوئی آؤٹ نہیں ہے. مرتے مرتے بھی انہوں نے نہیں ٹی ٹائم تک کھیلیں گے. بالکل. ہاں تو اس وقت دیکھیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے, کیا آپ کی ٹیم جو ہے, معاف کیجیے گا میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, دنیا کرکٹ میں مشہور ہے کہ بعض صورتوں میں یہ ایک سیشن کی ٹیم ہے. یعنی اگر ہاں لنچ سے ٹی سے کلوز آف پلے, اس میں تمام کھلاڑی آپ کے
आउट हो सकते हैं और हम बांग्लादेश को नहीं कर सकते, हाँ हम बांग्लादेश नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मतलब अटैक किसी से कराते हैं, गेंद किसी से कराते हैं, जो मेरे आपको समझ में आते, लेकिन जो लोग वहाँ इसको समझते हैं, फनी लोग हैं, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक किया है। लेट अस एग्री कि उन्होंने अपनी समझबूझ से किया है, और जो नतीजा आया वो आपके सामने। आप सोच रहे होंगे मैं करता तो अच्छा होता, पर आप तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो कप्तान ने किया, जो आपके है वो सामने है। इसमें ये हिस्सा निकाल दें कि कि पाकिस्तान का कोई चांस इसमें है, कोई नहीं है, कोई नहीं। एक ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रा होगा मैच, और ये बांग्लादेश की फतेह की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 300 रन कोई टीम ट्रेन करने के बाद 296 की लीड के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल होती है। आप क्या कहें आमिर साहब? अब साहब मैं कहता हूं कि बांग्लादेश हो सकता है कि पाकिस्तान को 5वां दिन बारी ना दें, इनको थकाओ, ये आगे अगले मैच के अनफिट लिए, है, आगे हमारी बैटरी जो अनफिट है, अगर पूरा दिन हम और फील्डिंग कर जाते हैं और इंजरी आ सकती है, वो तो कहेंगे यार हम तो ड्रॉ हो गए हैं, अपनी बैटिंग को कहेंगे प्रैक्टिस करो, गो द बिग रन्स, एवरीबॉडी स्टे द विकेट। मैं इनसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि वो अगर बैटिंग कर सकते हैं तो वो एक कितनी ब्लेसेड बैटिंग विकेट पर, यहाँ पर आदमी आंखें बंद करके अब आगे खेलेगा, ठीक है, रन ही रन हैं, तो वो काहे को मौका दे उनको दूसरी सब रिकॉर्ड बनेंगे, आप ये देख लेना। मतलब उसके हारने का तो चांस ना हो और उनके जीतने का चांस ना हो। अब एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि है तो ताल्लुक से, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई पाकिस्तान के दौर पर, फैसलाबाद में मैच था, ठीक है, एक दिन बारिश की वजह से नज़र हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे दिन जब मतलब नूर खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट से तशरीफ़ लाए, तो मुश्ताक अहमद ने रिसीव किया, क्योंकि ग्रेग चैपल ने दरख्वास्त की कि ये एक दिन जो बारिश की वजह से ज़ाया हुआ, ये आप इसको इंक्लूड कर दें इसमें, ताकि मैच जो है नतीजा खेस हो। तो इसके साथ ही उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब ने कहा, मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि मैंने जी इनकार कर दिया। तो यूनुस खान ने यूनुस अहमद नहीं अपने नूर खान ने कहा कि वाई डोंट यू एग्री, इट्स ए गेम। तो 4 दिन का मैच वो 4 दिन करे तो 5वें दिन क्यों नहीं दिया? तो ही एग्रीड, वो जाके उनसे बात की उनसे। तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट आउट हो चुके, इस वक्त 10 की फ्लाइट से आए थे, और ऑस्ट्रेलिया वॉज 73 for 2। ठीक है, तो अब ग्रेग चैपल ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं कटू। अब क्या हुआ कि जनाब वो बैटिंग किया जा रहा, 600 हो गए। तो मुझसे किसी ने कहा कि यार जाके पूछो कि ये डिक्लेयर करेगा भी नहीं। तो मैं उसके पास गया, कहने कि जो आपके मैनेजमेंट ने मेरे साथ किया है, वो मैं इफ आई कैन बैट आई विल बैट फॉर 4 days। अच्छा, पाकिस्तान इज हैविंग अ गुड टाइम विद द बैट, और ये हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइनअप में दरारें डालने के लिए पाकिस्तान को वो 3 घंटे या कुछ, ठीक है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस तो ऊपर के अपना बल्लेबाज अपर हैंड, मजीद अपर हैंड करने के लिए। रखने के लिए। कल 3 सेशन है, इन्हें ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी चाहिए और बेस्ट तरीके से अपनी रिजल्ट देने चाहिए। अभी पूरे दिन का खेल है, पूरे दिन का खेल बाकी है व्यूअर्स, और अभी हम ले रहे हैं प्रोग्राम में एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन खेले जाने वाली सीरीज़ के हवाले से। यहाँ पर इस प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया पॉलिसी के हवाले से। चंद रोज़ कबल एक ख़बर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मिस्टर नजम अजीज़ सेठी के ICC की सदारत के हवाले से नवावक ने शाया की, और उस खबर के बाद जब मामूल की एक कार्रवाई है कि खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ के लिए या क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है, और क्रिकेट बोर्ड जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट पर प्लेयर होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको इजाज़त देता है। उस इजाज़त के लिए जब डायरेक्टर मीडिया अमजद भट्टी साहब से रब्ता किया गया तो उनका ये इसरार था कि इस किस्म की ख़बरों से के बाद बहुत मुश्किल है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनसे ऊपर की बात है, वो नहीं कर सकते, उनकी जो मजबूरी है उसको भी समझा जाए। अब एक जो हकीकत पर मबनी ख़बरें हैं वो किसी एक ज़ात की, किसी एक शख्स की या फ़र्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं रोकी जा सकती, दी जानी पड़ती हैं। क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता
روز یہ خبر پاکستان نوائے وقت نے شائع کی، اندازہ کر لیں ایمرجنگ کیمپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا، ایمرجنگ کا فٹنس اور ٹرائلز، اور اس میں 33 سال کے 31 سال کے لوگوں کو کھلاڑیوں کو بلایا گیا۔ اب ایمرجنگ کا مطلب کیا ہے یا تو بلانے والوں کو نہیں پتا، یا کرکٹ بورڈ کو نہیں پتا، یا پھر اس ایمرجنگ کیمپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کو نہیں پتا۔ تو اس قسم کی چیزیں اگر کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہوں اور اس کو رپورٹ نہ کیا جائے تو کیا وہ بددیانتی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا تو کرکٹ بورڈ یہ ثابت کر دے کہ وہ کسی بھی طریقے سے غلط ہے۔ تو یہ اور صرف اس بنیاد پر پلیئرز کو روک دینا کہ آپ نے کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں جانا اور پھر کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ کے پلیئرز ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر جائیں، تو وہ بھی کیا یہ انوکھی سی میڈیا پالیسی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس سیشن میں مجھے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھی رپورٹر اسلام آباد سے دی نیشن کے کورسپونڈنٹ محسن علی نے۔ محسن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محسن، آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ بہت اچھے طریقے سے صرف کرکٹ ہی نہیں پوری سپورٹس کو کور کرتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک چیز ڈسکس کی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں 2 میڈیا کے اہم ذمہ دار ہیں، جن میں ایک ڈائریکٹر میڈیا ہے امجد حسین بھٹی صاحب، ایک جنرل مینیجر میڈیا ہے آغا اکبر صاحب۔ آپ اس ساری صورتحال میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس انوکھی میڈیا پالیسی کو کہ خبر شائع اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پلیئرز یا آفیشلز، ابھی پلیئرز کی صرف بات ہے، آفیشلز کے اس میں ذکر نہیں آیا تھا، پلیئرز کے لیے ان سے اپروچ کیا گیا تھا کہ وہ پلیئرز جو ہیں وہ ریلیز کر دیں جو بھی ادھر ری ہیپ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں۔ بات یہ حافظ صاحب کہ ابھی گزشتہ ہی ہفتے آسٹریلین ہائی کمشنر کے اعزاز میں ایک پی سی بی 11 اور آسٹریلین ہائی کمشنر 11 کا میچ ہوا ہے یہاں پہ مرزدار گراؤنڈ میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو آباد۔ یہی لسٹ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے ایمرجنگ پلیئرز کا 35 سال 33 سال، اور اس میں ایک وہ بھی بالر شامل تھا جو سسپیکٹڈ ایکشن میں رپورٹ ہوا ہے۔ بالکل، وہ نعیم الرحمان یا غالباً کیا نام ہے اس کا؟ ہاں بالکل، وہ دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نے کبھی کسی کی فیور میں یا ٹلٹ ہم نہیں مار سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے ساری سائٹس کو لے کر چلنا اور تمام اچھائیوں اور برائیوں کو عوام کے سامنے پیش کر دینا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم جج نہیں ہیں، ہم لائرز ہیں، ہمارا کام ہے پلیڈ کرنا، ٹھیک ہے، ہمارا کام نہیں ہے امپلیمنٹیشن کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صحافی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ ابھی ورلڈ کپ پہ بھی لے گئے تھے، یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے، یہ کسی کے ابا جان کی جاگیر نہیں ہے جہاں سے یہ اٹھا کے دیتے ہیں، یہ ٹیکس پیئرز منی ہے۔ اس کا حساب دینا، پلیئرز کو اویلیبل کرنا، نوائے وقت گروپ جو ہے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا اور واحد میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہمارا گروپ، ہمیں یہ فخر ہے کہ پرو پاکستانی ہے، دوسروں کی طرح اینٹی پاکستانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑی ذمہ داری سے خبر اور رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے۔ اگر نجم سیٹھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دبا لیں گے یا وہ یہ سمجھتے ہیں وہ ایک مخصوص چینل پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ پورا اپنی کلاب تعریف کے کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا محسن، یہ جس قسم کا انداز گفتگو ہے، یہ جس قسم کا یہ ایک آرگنائزیشن کو چلانے والے حکمرانی کہہ لیں آپ اس کو۔ اچھا، مخصوص جگہوں پر پلیئرز جا سکتے ہیں، لیکن ایک خبر کی بنیاد پر اس کے بعد اس طرح سے ریئیکٹ کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا اچھا اور اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں ان کا آج تک کون سا اچھا فیصلہ ہے؟ کوئی ایک فیصلہ تو بتائیں، سٹارٹنگ فرام دا اپائنٹمنٹ آف کوچز۔ آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی ادریس صاحب، یہ جو میڈیا پالیسی ہے کرکٹ بورڈ کی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک خبر اگر شائع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ڈائریکٹر میڈیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں یا اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چیزوں کو نہ لے کے آئیں، بھلے وہ جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان کے کرکٹ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے اور بین الاقوامی کرکٹ بھی ان کے ہاتھوں میں، وہ جو کرنا چاہیں کریں، لیکن آپ برائے کرم کچھ نہ بولیں، وہ صاحب ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ دیکھیے وہ شہریار خان صاحب بھلے 35 سال کے لوگوں کو ایمرجنگ کیمپ میں بلا لیں، وہ سیٹھی صاحب بھلے جو مرضی پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ کرتے رہیں، وہ کسی کو کچھ نہ کہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، یہ سب کے سب بھائی ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ دیکھیے مطلب میرے نظر میں تو یہ بات صاف اور واضح ہے کہ یہ ان کا جو پلیئرز کا جو کانٹریکٹ کا حصہ ہے اس میں واضح طور پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی چینل کو، کسی نمائندے کو، کسی اخبار میں کوئی انٹرویو نہیں دیں گے، لیکن یہ مشروط ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہو سکتی ہے جب آپ کو بورڈ جو ہے وہ خاص مقصد کے لیے اجازت دے دے۔ ٹھیک ہے، اب
یہ آپ فرماتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے، آپ ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں بھئی ہاں فلانا آدمی جس سے آپ انٹرویو لینا چاہتے ہیں لے لیں. لیکن یہ جو ایک نئی بات آئی ہے، اب ویسے تو کل چل رہا ہے نا کام سیدھا کہ نجم سیٹھی صاحب کا چونکہ اس طرح سے اخبار میں آ گیا اور آپ نے ایک تحقیق کر کے کوئی بات دے دی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا یہ مطلب صریحاً مطلب غلط ہے. یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں. ڈائریکٹر میڈیا کو زیب دیتا ہے نہیں بالکل نہیں، اس وجہ سے کہ مطلب آپ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی؟ آپ لوگ جو مطلب یہ میڈیا کی خبریں جو ہیں جو اخباروں میں آتی، اب آپ مجھے بتائیے کٹ بورڈ جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے سیل ہو گیا، مطلب سیسٹیکس کی وجہ سے. آپ یہ خبر نہیں دیں گے اخبار میں؟ ٹھیک ہے. عامر نذیر صاحب یار حافظ صاحب، میں تو بڑے افسوس سے میں کہوں گا کہ جو یہ بھٹی صاحب ہیں ڈائریکٹر میڈیا ہیں، یہ کس طرح ہے. آپ نے بتا دیا، آپ کے محسن صاحب نے بتا دیا، نجم سیٹھی صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ بڑے ہائی لائٹڈ بندے ہیں، آپ کو چیزیں صحیح کرنے کے لیے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ خراب کرنے کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری تعریف ہوگی، آپ کے بھی بندے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. کائنڈلی آپ ان کو چیک کریں کس جگہ پہ وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں میڈیا کے آپ بندے ہیں اور میڈیا والا آج بندے کہہ رہے ہیں ہم پلیئر سے نہیں ملنے دیں گے. اور بھائی میڈیا ہے تو آپ لوگوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی انٹرویو نہ کرے، آپ کو کسی چینل پہ نہ بنائیں تو آپ تو بے ہوش ہو جاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. راجہ صاحب کے دوست ہیں امجد بھٹی صاحب. یار میں کہتا ہوں بھٹی صاحب آپ کو دیکھیں، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں کسی کا انٹرویو لینے کے لیے. اچھا آج میں بتا دوں جب نیا لڑکا کوئی آتا ہے، حافظ صاحب آپ کہتے ہیں یا کوئی اور چینل جاتا ہے، یار میڈیا اس کو دکھائے گا کہ یار یہ نیا لڑکا آ رہا ہے. اگر میڈیا ہی نہیں دکھائے گا نیا لڑکا کون ہے، آپ ایسی خبریں نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے. اب تو میڈیا بہت فاسٹ ہو چکا ہے. ہمیں پورے گراؤنڈ میں رہنا چاہیے اور ہر ایک کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ اس کے انٹرویو نہیں لے سکتے، وہ نہیں کرنا چاہیے. کم از کم اس کو دیکھنا چاہیے بھٹی صاحب کہ یہ اس طرح کام نہیں چلتے. بڑے معاملات ہیں. مجھے بتائیں یہ 3-4 سالوں میں آپ نے کیا کام کیے ہیں جو بھلائی اوکری کر دی، تباہ کر دیا آپ نے لوگوں کو. یار سب باتیں اپنی جگہ. جو آج آپ نے ایک تحقیق کر کے بات دی ہے نا، اس سے بھی میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ صاحب ایمرجنگ کرکٹرز 35 اور 34 ان کی کتاب میں یہ ہے نا اس کا ہوتا ہے پاکستان کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی، یہ ہے ایمرجنگ کرکٹر. اور الحمدللہ ان کی عمریں اگر 31 اور 35 سال کے درمیان ہیں اور سب آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو پھر آپ کے دوست ہیں جی. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو بحث ہے نا، اس کو شروع یہاں ہونا چاہیے تھا ایسے کہ جو میڈیا ڈائریکٹر ہے اس کی کوالیفیکیشن اور ضرورت کیا ہے. جیسے اب آپ کو مثال کے طور پہ کسی پلیئر کی ضرورت ہے تو پلیئر سیدھا آپ کو کہے گا کہ گو ٹو دا میڈیا ڈپارٹمنٹ اور میڈیا مینیجر اور میڈیا ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. اچھا جو میڈیا ڈائریکٹر ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ میڈیا ڈائریکٹر میں ہی شوڈ بی اے بٹ آف جرنلسٹ، اے بٹ آف اس کو ایونٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ایڈورٹائزنگ اینڈ پی آر کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری 4-5 چیزوں کے لیے وہ ایک اسٹیبلش آدمی ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہے بھٹی صاحب. اچھا اب آگے آ جائیں. بھٹی صاحب اب میں تھوڑا سا وقت تو دے دینا. بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ایسے لوگوں کو جن کو کوئی اور کام ہے، ابھی پی ٹی وی میں بھی ایک صاحب ہے وہ بھی میڈیا مینیجر بن گئے تھے ٹیم کے، جس کا دل چاہتا اس کو میڈیا مینیجر پسندیدہ ہوسٹ. ٹھیک ہے. یہ محسن صاحب ان کو جانتے ہوں گے، ان کی بڑی خبریں لگاتے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بندر بانٹ ہے. امجد بھٹی صاحب کو میں نہیں جانتا، لیکن جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے. وہ نمایاں وقت والی خبر میں نے پڑھی تھی، اس پر اگر آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی خبریں لگائیں گے تو یہ بڑا سیریس فینس ہے. اور یہ بات آپ کو چیئرمین سے کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بات انہوں نے کیسے کر دی. میں نے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی حیثیت سے خبر بنائی، یہ میری سوچ تھی. میں نے انڈائریکٹلی تھریٹ کیا ہے. اگر یہ بات ایسے تو اس پہ اس طرح سٹینڈ، اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے سٹینڈ لیں اور اپنا موقف جو ہے وہ دینا چاہیے. اور کسی بھی قسم کے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطرہ ہے. پلیئرز کو دینا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ان پلیئرز کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی پرسنل پی آر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.